اسٹڈی کر رہے ہیں اور یہ ساتوں کلیسیاؤں کے نام خدا کا میسج ہے جو ہر ایک کے پاسٹر کو لکھا گیا۔ افسس کی کلیسیا ہم نے اسٹڈی کی ہے، سمرنا کی کلیسیا، پرگمن کی کلیسیا، تھیواتیرا کی کلیسیا، اس کے بعد سردیس کی کلیسیا، جو میسج خدا نے دیا اس کو ہم نے اسٹڈی کیا۔ اور ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں فلدلفیا کی کلیسیا۔ اس کلیسیا کی مین امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کلیسیا کے اگینسٹ کوئی بھی شکایت خدا نے نہیں کی کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے۔ دو کلیسیاں ہیں جن کے بارے میں اس نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی۔ ایک تھی سمرنا کی کلیسیا جو دکھ اٹھانے والی کلیسیا ہے، اور ایک یہ فلدلفیا کی کلیسیا ہے جس کے بارے میں اس نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، فلدلفیا، لفظ فلدلفیا کا مطلب ہے برادرانہ الفت، برادرلی لو، برادرانہ الفت۔ خداوند نے کس حیثیت میں اپنا تعارف کروایا؟ اس نے کہا جو قدوس، یہ اس کا تعارف ہے۔ قدوس کا کیا مطلب ہے؟ پاک۔ یاد ہے سرافیم خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوئے یہی کہتے ہیں ہولی ہولی ہولی، جس کا ترجمہ کیا گیا قدوس قدوس قدوس۔ یسوع ناصری اپنے آپ کو اس کلیسیا کے سامنے جس حیثیت میں انٹروڈیوس کرواتا ہے وہ ہے قدوس، خدا پاک ہے۔ وہ کہتا ہے میں پاک ہوں۔ نمبر دو، اس نے کہا برحق۔ برحق کا مطلب ہے ٹرو، سچا۔ ایک اس کا ترجمہ ہے ریئل یا جینون۔ آج کل نہیں ہم کہتے یہ کاپی ہے، یہ جینون ہے۔ یہ اس کا مطلب برحق، ٹرو، جینون، ریئل، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جو اوریجنل ہو۔ خداوند یسوع کہتا ہے میں قدوس ہوں، برحق ہوں، اور داؤد کی کنجی رکھتا ہوں۔ کی آف ڈیوڈ، داؤد کی کنجی رکھتا ہوں، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے۔ یہ جو داؤد کی کنجی کی بات ہے، یہ ریفرنس ہے یسایہ کی کتاب 22واں باب، آئزیہ چیپٹر نمبر 22، 20ویں آیت، داؤد کی کنجی کے بارے میں۔ یسایہ 22واں باب 20ویں آیت سے لے کر آگے 22ویں آیت تک، 23ویں آیت تک پڑھیے، پھر آپ کو بات کلیئر ہوگی۔ اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الیاکیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا۔ الیاکیم یہ کون تھا؟ یہ خدا کا بندہ تھا، میرے خیال میں بادشاہ تھا الیاکیم۔ اس کی ہسٹری پیچھے سے پڑھنی پڑے گی کہ یہ الیاکیم کون تھا، لیکن رب الفا 15 آیت میں خداوند رب الفا یوں فرماتا ہے کہ تو اس خزانچی شبنا پاس جو محل پر مقیم ہے جا۔ تو ایک یہاں پر خزانچی تھا، اس کا نام کیا تھا؟ شبنا پاس، جو بادشاہ کے محل پر
معین ہے. کہ تو یہاں کیا کرتا ہے اور تیرا یہاں کون ہے؟ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے اور بلندی پر اپنی گور تراشتا ہے اور چٹان میں اپنے لیے گھر کھدواتا ہے. دیکھ ہے زبردست، خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا اور یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا. بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کر وسیع ملک میں اچھالے گا. وہاں تو مرے گا، تیری حشمت کے رات وہیں رہیں گے. اے اپنے آقا کے گھر کی رسوائی، میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا. ہاں وہ تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا. اس کا میں یہ جو بادشاہ کے محل کا انچارج ہے، خزانچی ہے شبنا پاس، اس کو خدا کہہ رہا ہے کہ تو یہاں پر رہ کر ایسے جیسے اپنی قبر تیار کر رہا ہے. تو اس عہدے سے اتر جائے گا، میں تجھے دور کسی ملک میں پہنچا دوں گا اور تو مارا جائے گا. اس کے بعد 20ویں آیت، اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الیاقیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا اور میں تیرا خلعت اسے پہناؤں گا، تیرا پٹکا اس پر کسوں گا اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کروں گا اور اہل یروشلم اور بنی یہودا کا باپ ہوں گا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں شبنا پاس تیرا جو عہدہ اور تیرا اختیار ہے وہ سارے اپنے بندہ الیاقیم کو دے دوں گا. تیرا ڈریس اس کو پہناؤں گا، تیرا پٹکا اس کو دوں گا، تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا اور اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوں گا. 22ویں آیت، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا. ایگزیکٹ یہی الفاظ ہیں جو خداوند یسوع نے مکاشفہ کی کتاب میں فلادلفیا کی کلیسیا کے لیے استعمال کی. کہتا ہے میں وہ ہوں جو داؤد کی کنجی رکھتا ہوں. داؤد کی کنجی کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اتھارٹی. وہ داؤد کے تخت پر اب سے لے کر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. یوحنا کی لوکا کے انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یسوع ہے جو حقیقت میں داؤد کی کنجی رکھتا ہے. اس کے تخت کا وارث وہ ہے انسان ہوتے ہوئے، اور اس کے پاس داؤد کی اتھارٹی اور اختیار ہے. جیسے الیاقیم کے کندھے پر بڑی سی چابی اس نے کہا میں اس کے کندھے پر داؤد کی کنجی رکھوں گا. اس کا مطلب سمپل سا ہے، داؤد کے گھر کا اختیار، اس کی بادشاہی کی اتھارٹی میں اس کو دوں گا. جو وہ بند کرے گا کوئی اس کو کھول نہیں سکے گا، جس کو وہ کھولے گا کوئی اس کو بند نہیں کر سکے. سمجھ آ گئی؟ خداوند خدا ہے جو دروازے کھولتا ہے. اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اب اس فلدلفیا کی کلیسیا کو خدا نے کہا میں وہ ہوں جو داؤد کی کنجی رکھتا ہوں، یعنی اختیار میرے پاس ہے. I have the authority. وہ اختیار جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. کہتا ہے میں 8ویں آیت، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. یہ وہی جملہ ہے جو ہر کلیسیا سے اس نے کہا. خدا ہمارے بارے میں سب کو جانتا ہے، وہ فلدلفیا کی کلیسیا کے بارے میں بھی جانتا ہے. کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے. خدا کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، 2 باتیں جانتا ہوں. یہ لکھ لیا، اس کو میں مٹانے لگوں. کھلا دروازہ. یسوع کون ہے؟ جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے. اس کے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا، کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اب کھلا ہوا دروازہ، وہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تیرے کاموں کو. کیا کیا جانتا ہوں؟ نمبر 1 یہ کہ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. کہتا میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ تیرے سامنے ایک دروازہ
کھلا ہوا ہے. کس نے کھولا ہے؟ خدا نے. دروازے کون کھولتا ہے؟ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. کس نے کھولا ہے؟ خدا نے. اس کلیسیا کے سامنے خدا نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسری بات جو خدا ہے وہ جانتا ہے کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، زیادہ نہیں ہے. کتنا زور ہے؟ طاقت تجھ میں ہے، اسپرچول یا فزیکل، جیسی بھی طاقت ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے تیرے سامنے، لیکن تجھ میں زور تھوڑا سا ہے. ویسے تھوڑا زور بھی ہو ہمارے اندر، کیا خدا ہمیں کمزوری میں زور آور بنا سکتا ہے؟ کیوں کر سکتا ہے. پولوس نے تو یہاں تک کہا کہ جب میں اگر فخر کروں گا تو اپنی کمزوریوں پر کروں گا، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں پھر میں زور آور ہوتا ہوں. یہ کلیسیا کو خدا کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، لیکن میں وہ ہوں جو پاک ہوں، میں وہ ہوں جو برحق ہوں، میں وہ ہوں جو داؤد کا اختیار اور کنجی اور اتھارٹی رکھتا ہوں. میں اگر دروازہ کھولوں تو وہ بند نہیں ہوگا، میں اگر بند کر دوں تو وہ کھلے گا نہیں. ویسے بند دروازے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کلام سنانے کا خدا آپ کو موقع دے دے، بشارتی موقع. اس کے لیے پہلا کرنتھیوں 16 باب، سولہواں باب 8ویں اور 9ویں آیت. یہ مطلب ہے کھلا دروازہ. اس کا مطلب ہے خدا کلام سنانے کا آپ کو اپرچونٹی دے دے، موقع دے دے. پہلا کرنتھیوں کون سا والا تو 16 باب کی 8 اور 9 ہے. یہاں پر پولوس کہتا ہے لیکن میں عید پینتیکوس تک افسس میں رہوں گا، کیونکہ افسس میں وہ کہتا ہے میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے. کہتا ہے یہاں پر افسس کے اندر خدا نے مجھے موقع مہیا کر دیا ہے کہ میں اس کی خوشخبری سنا سکوں. کھلے دروازے کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد دوسرا کرنتھیوں دوسرا باب 12 ہے. دوسرا کرنتھیوں دوسرے باب کی 12 ہے. یہاں پر کہتا ہے اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو ترواس میں آیا اور خداوند میں میرے لیے دروازہ کھل گیا. آیا کس کام سے ہے؟ خوشخبری سنانے کے لیے. ترواس شہر کا نام ہے. جب وہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا تو خداوند میں میرے لیے کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے اسے موقع مل گیا. کئی لوگوں سے خدا نے اس کو ملا دیا، کئی لوگوں نے اس کو انوائٹ کیا، ایسا موقع بن گیا جہاں وہ خوشخبری سنا سکتا تھا. اس کو وہ کہہ رہا ہے جب میں وہاں پر آیا تو میرے لیے دروازہ کھل گیا. افسس میں بھی اس کے لیے دروازہ کھل گیا، ترواس میں بھی اس کے لیے دروازہ کھل گیا. اس کے بعد کلسیوں کا نام خط 4 باب 3 آیت. میرے خیال میں دوسری آیت سے شروع کریں. دعا کرتے رہو، دعا کرنے میں مشغول رہو
اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو. ابھی ہم نے ایک کلیسیا کے بارے میں میسج پڑھا تھا, جاگتے رہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ بیدار رہو. تو بیدار رہو. اور تیسری آیت میں کیا کہتا ہے؟ ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں. یعنی خدا میرے لیے کلام کا دروازہ کھول دے, یعنی بشارتی موقع مل جائے. کلام کے دروازہ کھولنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو کلام کی سمجھ آنا شروع ہو جائے, کلام سنانے کا موقع مل جائے. تو اب اگر آپ واپس آئیں فلدلفیا کی کلیسیا کے سچویشن کو دیکھیں, خدا کہہ رہا ہے فلدلفیا کی کلیسیا, میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھولا ہوا, تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے. یہ تو تھی کھلے دروازے کی بات, یہ لکھ لیا نا. تیسری بات کیا خدا کہہ رہا ہے تیری صفت ہے؟ نمبر 1, تیرے سامنے میں ایک دروازہ کھول رکھا. نمبر 2, تجھ میں تھوڑا سا زور ہے. اور نمبر 3, وہ کہتا ہے تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے. تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. نام کا انکار نہیں کیا. ویسے خدا ہمارے بارے میں اگر یہ کہے کہ کلیسیا میں نے تمہارے سامنے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے, پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر خوشخبری سنانے کا تمہارے لیے اوپن ڈور ہے, تجھ میں سٹرینگتھ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن خدا کا شکر ہو وہ جو کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے, وہ قادر مطلق خدا ہے, وہ ہمیں زور دیتا ہے. ہمارا بھروسہ ویسے اپنی طاقت پر ہے بھی نہیں, ہم میں گو تھوڑا زور بھی ہو, لیکن ہمارا بھروسہ اپنے زور پر نہیں, ہمارا بھروسہ اس زور آور پر ہے. وہ جب ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم ان کھلے دروازوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کلیسیا کی صفت یہ بھی تھی کہ اس نے اس کے کلام پر عمل کیا اور اس کے نام کا انکار نہیں کیا تھا. یہ اچھی صفات. دیز آر گڈ اپرچونٹی. آپ کو پتہ کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر آپ ایسے اوپنلی اسٹیڈیم کرائے پر لے کر یا کوئی گراؤنڈز بڑی رینٹ پر لے کر ایسے اوپن بشارتی پروگرام نہیں کر سکتے جیسے یہاں پر پاکستان میں مسیح لوگ کر رہے ہیں. یہاں پر بائبل سوسائٹی لاہور میں پرنٹ ہو رہی ہیں, کھلے عام بائبلیں بکتی بھی ہیں, لوگوں کو اویلیبل بھی. کئی ملک ایسے بھی ہیں جہاں پر ایئرپورٹ پر چیکنگ ہوتی ہے, یا جہاز سے بحری جہاز سے آپ آ رہے ہیں, بائبلیں آپ ملک کے اندر لا نہیں سکتے. بائبلوں کی تقسیم پر بھی پابندی ہے کئی ملکوں کے اندر ہے. چائنا میں آپ سرے عام بائبلیں نہیں لے جا سکتے. کمیونزم کئی ملکوں میں, بہت سارے جو اسلامی ملک ہیں وہاں پر بھی بہت ساری پابندیاں عائد ہیں. آپ اوپن ایونجلزم نہیں کر سکتے. اب میں سوچ رہا تھا اگر یہاں پر خدا نے یہ موقع مہیا کیا ہوا ہے, اوپن ہے, اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. میں سوچتا ہوں یہ جو خدا فلدلفیا کے کلیسیا سے کلام کر رہا تھا نا کہ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے, اور جو دروازہ خدا کھولتا ہے, کئی کنٹریز شٹ ہیں, کلوز ہیں. جو اوپن ڈور والے لوگ تھے وہ لکھتے ہیں بک میں کہ 14 سال ہم نے دعا کی اور پھر رشیا جب ٹوٹا تو خوشخبری کا دروازہ کھلا. آئرن کرٹن کے پیچھے لوگوں تک کلام پہنچانا ممکن ہوا, بائبلیں وہاں پر جانا
ممکن ہوئی. جو لوگ چوری چھپے بائبلیں لے جا رہے تھے وہ کام ختم ہوا. یہاں پر خدا نے دروازہ کھولا ہوا ہے. ہمیں میرے خیال میں اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہماری کنڈیشن ایسی لگتی ہے کہ تو نے ہمارے سامنے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، لیکن ہم میں زور تھوڑا ہے. اتنا زور نہیں ہے کہ ہم اس طور سے خدا کا کام کریں جس طور سے ہمیں کرنا چاہیے. لیکن ہم نے فیتھفل رہنا ہے، خدا کے کلام پر عمل کرتے رہنا ہے، اور مشکل حالات جو آنے والے ہیں ان میں ہم نے خدا کے نام کا انکار نہیں کرنا، قائم رہنا. کیونکہ اس کلیسیا کو بھی اس نے کہا تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. 9ویں آیت میں سے کہا دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو جو تیرے قابو میں کر دوں گا. یہ باتیں وہ جو جانتا ہے. اب خدا اس سے کلام کرنے لگا. شیطان کے ان جماعت والوں کو سینیگاگ شیطان کی جماعت کو لکھا ہوا ہے سینیگاگ آف سیٹن، عبادت خانہ. یہودیوں کی عبادت خانے کو سینیگاگ کہتے تھے. تو یہ جو جماعت ہے اس کو کہہ رہا ہے سینیگاگ آف سیٹن. اس کا مطلب مجھے سمپل جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر یہودی لوگ ہوں گے جو مسیحوں کو اظہار ثانی دے رہے ہوں گے، تنگ کر رہے ہوں گے، جن کو ابلیس یوز کر رہا ہوگا. آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع کی بھی بہت سارے یہودیوں نے مخالفت کی اور اسے مصلوب کرنے میں بھی ان کا ہاتھ تھا. یہودی فقیہ فریسی لیڈر ہی تو تھے جنہوں نے کہا برابا کو چھوڑ دے، اور پلاطوس کو کہہ رہے تھے اس کو مصلوب کر. تو ان کو یہاں پر کہہ رہا ہے میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کا مطلب وہ صرف نام کے یہودی ہیں، صحیح والے جیوز نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سارے یہودی شیطان کی جماعت والے ہیں. نو، کچھ لوگ جو یہاں پر ان کی مخالفت کر رہے تھے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی ہیں نہیں بلکہ یہ دعوی کرتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ اصل یہودی تو وہی ہوگا جو روح میں یہودی ہے، صرف جسم کا نہیں بلکہ جو ایماندار ابراہیم کی نسل تو وہی ہیں جو حقیقی یہودی ہیں. اور کلیسیا کو کہا گیا کہ ہم صحیح ایمان پر چلنے والے ہیں. تو کہتا دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کلیسیا کے پاؤں میں آ کر کوئی سجدہ کرے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں کلیسیا کے پاؤں میں نہیں سجدہ کرنا، سجدہ وہ خدا کو ہی کریں گے، لیکن عین اس جگہ پر ہی سجدے کر رہے ہوں گے جہاں کلیسیا کے لوگ سجدے کر رہے ہیں. آئی تھنک سو. کیونکہ انسانوں کی تو پرستش کرنے کی بات خدا نہیں نہ کر سکتا کہ وہ تیرے قدموں میں آ کر سجدہ کر رہے ہوں. نو نو نو، یعنی عین اس جگہ پر وہ سجدہ کر رہے ہوں گے جہاں تو خدا کو سجدے کرتا ہے. تو وہ ان کو میں تیرے قابو میں کر دوں گا. ویسے عزت خدا کی طرف سے آتی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان جیوز کو جو تیری مخالفت کر رہے ہیں، جو اظہار ثانی پہنچا رہے ہیں، ان کو تمہارے قابو میں کر دوں گا اور انہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. خدا کلیسیا سے محبت رکھتا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید کا مطلب سمپل سا ہے کہ یہ لوگ بھی خداوند خدا پر ایمان لائیں گے، آ کر اس کی پرستش کریں گے اور جانیں گے کہ کلیسیا سے خدا محبت رکھتا ہے. ویسے پولس نے بھی رومیوں کے خط میں ایسی بات ہی نہیں کی کہ یہودیوں کا ایک حصہ سخت ہو گیا اور جب تک کلیسیا کا شمار پورا نہ ہو لے وہ ایسا رہے گا، اور پھر ایک سٹیج آئے گی جب سارا اسرائیل نجات پائے گا. یاد آیا رومیوں کے خط میں ہم نے پڑھا تھا
اسٹڈی کیا تھا کہ فیوچر یہ آنے والا ہے. تو یہاں پر بھی میرے خیال میں وہ یہی بات کر رہا ہے کہ اب وہ اگرچہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن وہ سٹیج آئے گی کہ جب یہ لوگ جانیں گے کہ خدا تم سے محبت رکھتا ہے اور آ کر وہ بھی میری پرستش اسی طرح کر رہے ہوں گے جس طرح تم میری پرستش کرتے. لکس لائک دیٹ. لیکن ویسے خدا یہ کر سکتا ہے کہ جو آپ کی مخالفت میں سر اٹھا رہے ہوں، بڑے پیش ہوں، ایک سٹیج آئے کہ وہ آپ کے سامنے ایسے تابع ہوں اور شرمسار ہوں، فیل کریں. اس کی ایک اگزامپل مجھے یاد آتی ہے، حامان. حامان اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھتا تھا. اس نے بھی خداوند کے لوگوں کو ایذا پہنچانے کے لیے یہاں تک وہ چلا گیا کہ بادشاہ سے کہہ کر اس نے ایک دن فکس کروا دیا کہ اس دن ہر جگہ سب یہودی قتل کیے جائیں. ایسے ہی ہوا. خدا نے حالات مردکی اور آستر اور ان لوگوں کی دعاؤں کے جواب میں ایسے بنائے کہ وہی حامان آستر کے پاؤں میں گرا ہوا معافیاں مانگ رہا تھا. یاد آیا؟ بادشاہ جب ٹہلنے کے لیے باہر گیا اور واپس آیا تو دیکھا کہ حامان آستر کے قدموں میں پڑا ہوا تھا. اور پھر اسی حامان کو پکڑ کر اس سولی پر لٹکا دیا گیا جو مردکی کے لیے اس نے اپنے گھر میں تیار کروائی تھی. ویسے خدا ہمبل کر سکتا ہے آپ کے دشمنوں کو. میرے خیال میں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ جو تیری مخالفت کر رہے ہیں ایک سٹیج آئے گی کہ وہ تیرے سامنے لو کیے جائیں گے، کیونکہ خدا ہے جو اپ کرتا ہے اور وہی ہے جو کسی کو ذلیل کرتا ہے، ڈاؤن کرتا ہے. تو وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کر رہے ہوں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. سمجھیں گے، انہیں پتا چلے گا کہ میں کلیسیا سے محبت کرتا ہوں. اس نے ویسے کہا نہیں جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. میں نے تیرا نام اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے. جو کلیسیا کے ساتھ سلوک ہے خدا کہتا ہے میرے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. یاد ہے بہت سارے لوگ آئیں گے کہیں گے، یسوع ان سے کہے گا میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہ پہنائے، میں جیل میں تھا تم نے میری خبر گیری نہ کی. کب خداوند؟ اسے کہا جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ نہیں کیا تو تم نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا. سو خدا ریوارڈ دیتا ہے. اور اسی طرح جو کلیسیا کو تنگ کرے گا خدا اس کا بھی حساب لیتا ہے. یہ آیت پڑھ کر میں سوچ رہا تھا کہ کئی دفعہ لوگوں کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کتنا ستا رہے ہیں اور کتنا ایذا پہنچا رہے ہیں. لیکن خدا جیسے نام کتاب حیات میں لکھتا ہے، ریکارڈ رکھتا ہے، وہ ہمارے کاموں اور ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کا بھی ریکارڈ رکھتا ہے. وہ بھی اپنے حساب کتاب میں رکھتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ برتاؤ کیا تھا میرے لوگوں کے ساتھ. Anyway, اب آگے چلتے ہیں. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. 10 آئے چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے. یہاں پر صفتوں میں یہ بیان کیا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہم نے سمجھا ہے کہ یہودی یعنی وہ یہودی جو کلیسیا کو ستا رہے تھے ان کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ وہ شیطان کی جماعت والے ہیں اور میں یہ کروں گا کہ وہ ذلیل ہوں گے، تیرے قدموں میں آ کر سجدہ کر رہے ہوں گے اور میں تجھے سرفراز کروں گا اور انہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم میرے لوگ ہو، کلیسیا کے لوگ ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ خدا ان یہودیوں کو سمجھ دے گا اور وہ بھی اسی خدا کو سجدہ کر رہے ہوں گے جس کی تم پرستش کرتے ہو. 2 میننگز مجھے اس کے سمجھ آتے ہیں. 10 آئے چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے. صفتوں میں کیا کہا تھا؟ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا. کلام کیا کیا؟ صبر کر. ویسے جب لوگ مصیبت میں سے گزر رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ ایوب جب مصیبتوں میں سے گزر رہا تھا تو کہا جاتا ہے صابر ایوب. میرے خیال میں اس نے صبر کیا، برداشت کیا. تو کہتا تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا
جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. تمام دنیا پر آزمائش کا وقت آنے والا ہے، لیکن میں اس آزمائش کے وقت میں تیری حفاظت کروں گا. ایک اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ I will keep you from that. keep you from that کا مطلب میں اس میں تجھے جانے نہیں دوں گا. ویسے اس کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ تمام دنیا پر جو بڑی مصیبت کا ٹائم آنے والا ہے، اس سے پہلے خدا اپنی کلیسیا کو آسمان پر اٹھا دے گا، وہاں پر وہ سیف ہوں گے. I will keep you from that hour of temptation. میں اس سے آپ کو پتا ہے اس کی ایگزامپلز بائبل میں ہیں. اس سے پہلے کہ نوح کا طوفان آتا، خدا نے اپنے لوگوں کو کشتی میں بلا لیا. اس سے پہلے کہ سدوم اور عمورہ پر آگ نازل ہونا شروع ہوتی، خدا نے لوط اور اس کی فیملی کو وہاں سے نکال لیا. اس سے پہلے کہ اس دنیا پر وہ ججمنٹ نازل ہونا شروع ہو، جو مکاشفہ کی کتاب میں ہم اب آگے اسٹڈی کریں گے، خدا اپنی کلیسیا کو اس دنیا سے نکالنے والا ہے. تو وہ انہیں کہہ رہا ہے چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی اس آزمائش کے وقت میں تیری حفاظت کروں گا. حفاظت سے تجھے ایک سائڈ I will keep you. keep you کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے I will keep you out. اس میں تجھے میں ایک طرف کر لوں گا، بچا لوں گا. یہ اچھا حوالہ ہے اس بارے میں. 11ویں آیت، یہ لگتا ہے کہ یہ صرف جو 10 آیت ہے صرف اس دور کی فلدلفیا کی کلیسیا کے لیے نہیں تھی، یہ لانگ رینج پروفیسی ہے جو آخری دور کے لیے بھی ہے. چونکہ یہاں پر پوری دنیا کی آزمانے کے لیے جو مصیبت آنے والی ہے اس کا ذکر ہے. صرف آسیا کے صوبے میں یا فلدلفیا کی کلیسیا پر یہ نہیں آنے والا. کہتا ہے وہ ٹائم پوری دنیا کو آزمانے کے لیے آنے والا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ جو پیشن گوئیاں خدا کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اس کا تعلق اس زمانے کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور فیوچر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. پتہ ہے پروفیسی کے پرنسپل کا نا، کئی دفعہ نبی اس دور کے لوگوں سے کلام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا اطلاق اینڈ ٹائم پر بھی ہو رہا ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ تو یہاں پر یہ آیت صرف فلدلفیا کی کلیسیا کے لیے نہیں ہے، صرف اس کا اطلاق اینڈ ٹائم کی کلیسیا پر بھی ہے جو دنیا پر بڑی مصیبت کا ٹائم آزمانے کے لیے آنے والا ہے. کلیسیا کی خدا اس میں حفاظت کرے گا اور انہیں بچا لے گا. اس کی اگزامپل ایک اور بھی ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے. یہاں پر نہیں، اس کو جب وہاں پہنچیں گے تو پھر دیکھیں گے. اوکے، لیٹ اس گو اہیڈ. 11 آیت، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے پاس ہے ہم نے اسے تھامے رکھنا ہے. خدا نے ہمیں دیا کیا جو ہم نے تھام کر رکھنا ہے؟ ایمان بھی دیا ہے، یسوع کا نام بھی دیا ہے. یاد ہے پطرس یوحنا نے جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. کیا تھا؟ یسوع کے نام میں اور چل پہ. جو تیرے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے عام بات تو یہ ہے خدا یسوع ہمارے اندر ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے نجات اس نے ہمیں دی ہے. نجات ہے جس کو ہم نے قائم رکھنا ہے، کھڑے رہنا ہے، نجات کو برقرار رکھنا ہے. جو تیرے پاس ہے، یعنی جو بھی ہمارے پاس، جو بھی برکتیں خدا نے ہمیں دی ہیں ہم نے ان کی قدر کرنی ہے. کیا کیا ہے ہمارے پاس؟ میرے خیال میں ہمیں نجات خدا نے دی ہے، خدا کا روح اس نے ہمیں دیا ہے، ایمان کی نعمت اس نے ہمیں دی ہے، اپنا نام اس نے ہمیں دیا ہے. ان سب چیزوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، تھامے رکھنا ہے. تھامے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے رسی ہو، آپ نے اس کو تھام کے رکھنا ہے. چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر تو نکل جائے گی. تھام کے رکھنا ہے.
ہولڈ فاسٹ، ہولڈ فاسٹ. جو تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، میں جلد آنے والا ہوں. جو تیرے پاس ہے، کیا کیا ہے؟ میں جلد آنے والا ہوں. جو ہے اس کو تھامے رہ. ویسے ابلیس چھیننے والا ہے، وہ چھینتا ہے. دیکھا نا، چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. وہ آپ سے چھیننا چاہے گا. یہ بھی ایک پوری بائبل سٹڈی ہو سکتی ہے کہ ابلیس چھینتا ہے، لیکن خدا ہے جو آپ کو بحال کرتا ہے. ایوب سے سب کو چھین لیا جو کچھ اس کا تھا، خدا نے بحال کر دیا. وہ آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گا. آپ کی نجات، آپ کا ایمان، آپ کا خدا کے ساتھ چلنا، آپ کی برکت، وہ سب کچھ لینے کی کوشش کرے گا. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہے اس کو قائم رہنا ہے، اس میں تھامے رکھنا ہے، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. اگر جو برکت خدا نے ہمیں دی ہے ہم اس کو سنبھال کر نہیں رکھیں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، ابلیس کو موقع دے دیں گے کہ وہ ہم سے چھین لے وہ برکتیں، تو جو ریوارڈ ہمیں ملنے والا ہے، تاج، ریوارڈ کا، تاج کا مطلب کیا ہے؟ اجر. وہ ریوارڈ جو ہمیں ملنے والا دوسرے کو مل جائے گا. یہ ایسے ہی جیسے آپ ریس میں دوڑ رہے ہیں، اگر آپ قائم نہیں رہیں گے تو دوسرا وہ کراؤن یا ٹرافی وہ لے جائے گا، آپ پیچھے رہ جائیں گے. اس کی اچھی اگزامپل مجھے نظر آتی ہے، ساؤل بادشاہ تھا جس کو تاج پہنایا گیا، لیکن جو مسا اس پر تھا اس نے نافرمانی کے سبب سے اس مسا کو کھو دیا. جادوگرنی کے پاس چلا گیا. خدا نے کیا کیا؟ اس کا تاج اس سے چھینا گیا اور کس کو پہنا دیا گیا؟ داؤد کو پہنا دیا. میرے خیال میں یہ زبردست اس کی ایگزامپل ہے کہ جو تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ. ایسا نہ ہو کہ تیرا ریوارڈ جو تجھے ملنے والا ہے، جی تیری برکت کسی دوسرے کو مل جائے. اس کے بعد اعمال کی کتاب اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک آیت ہے، پہلا باب، یہودا اسکریوتی کا یہاں پر ذکر ہے. 16 آیت میں پطرس کہتا ہے، بھائیو اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا. وہ ان 12 رسولوں میں گنا گیا. اس نے خدمت کا حصہ بھی پایا، جیسے منسٹری باقی 11 رسولوں کی تھی، اس کے پاس بھی خدمت تھی، منسٹری ہے، لیکن وہ گر گیا پیسے کے لالچ میں. اس نے بدکاری کی کمائی سے کھیت حاصل کیا، یعنی پیسے کا لالچ کیا نا، 30 سکوں کا، اس سے کھیت خریدا گیا. اس کا پیٹ پھٹ گیا، سر کے بل گرا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی. یہ سب کو پتا ہے، وہ خون کا کھیت کا. 20ویں آیت لکھا ہوا، کیونکہ زبور میں لکھا ہے اس کا گھر اجڑ جائے، اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے، اور اس کا عہدہ دوسرا لے. تاج چھن گیا. ویسے غور کریں، اس کی جگہ ایک اور رسول چنا گیا، متھیا جس کا نام تھا. اور اینڈ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب میں نیا یروشلم ہے، اس کی 12 بنیادیں، کلیسیا رسولوں اور نبیوں کی نیو پر تعمیر ہوئی ہے، بنیادیں. ان بنیادوں پر برہ کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے. میرے خیال میں ان میں ایک نام یہودا اسکریوتی کا بھی ہونا تھا، لیکن اس کا نام نہیں ہے. اس کی جگہ جو دوسرا چنا گیا، جو کہ لکھا اس کا عہدہ کوئی دوسرا لے لے، اس کا گھر اجڑ گیا. ویسے ہمیں اس آیت کو یاد رکھنا ہے،
جو تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، ایسا نہ ہو کہ تیرا تاج کوئی دوسرا چھین کر لے جائے۔ جو برکت خدا تجھے دینے والا ہے، جو ریوارڈ خدا تجھے دینے والا ہے، وہ چھن سکتی ہے اگر ہم وفادار نہ رہیں۔ اس کی ایک اور اگزامپل اچھی ہے، یہاں پر یہودا اسکریوتی کھو گیا اپنی برکت، متیا کو وہ اعزاز مل گیا۔ عیساؤ تھا جو پیدائشی طور پر پلوٹے کا حق رکھتا تھا، اس نے اس کی قدر نہیں کی، ایک وقت کے کھانے کے بدلے میں اس برکت کو اس نے بیچ دیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ وہ پلوٹے کا حق یعقوب کو مل گیا۔ اور آج بائبل میں لکھا ہوا ہے ابراہیم، اسحاق اور عیساؤ کا خدا، ویسے نام اس کا آنا تھا۔ جب اس نے جو اس کے پاس تھا اسے تھام کر نہیں رکھا تو اس کا ریوارڈ، اس کا اجر، اس کا صلہ دوسرے کو دے دیا۔ ویسے اس پر آپ اچھی بائبل اسٹڈی کروا سکتے ہیں، دیٹ از گڈ۔ ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے جو برکت ہمیں ملی ہے اس کو قائم رکھنا ہے۔ اس کی ایک اور بھی زبردست اگزامپل ہے بائبل کے اندر۔ عیساؤ کے بعد یہ یعقوب کو حصہ مل گیا، لیکن یہودا تھا، یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ 12 میں پلوٹا کون تھا؟ روبن۔ یہودا نہیں تھا بلکہ روبن تھا۔ روبن نے گناہ کیا، پلوٹے کا حق اس سے چھین لیا گیا۔ پلوٹے کے حق میں 3 چیزیں ہوا کرتی تھی۔ نمبر 1، وہ باپ کے مرنے کے بعد کاہن ہوتا، اس کے بعد وہ گھر کا لیڈر ہوتا، سرداری یعنی اس کے پاس ہوتی، اور برکت باپ کی جائیداد کا دگنا حصہ اس کو ملتا۔ باقیوں کو 1 ایکڑ مل رہا ہے، پلوٹے کو 2 ایکڑ ملے گا۔ میراث میں دگنا حصہ، گھر کی سرداری اور فیملی کا کاہن، یہ تینوں برکتیں اس کے پاس تھیں۔ اب روبن جب اس کو مس کر بیٹھا تو خدا نے پتہ کیا کیا؟ کہانت لاوی کو دے دی، سرداری یہودا کو دے دی، اور دگنا حصہ یوسف کو دے دیا۔ یاد ہے یوسف کے 2 بیٹے آئے یعقوب کے پاس، اس نے دونوں سے کہا یہ میرے بیٹے شمار ہوں گے، یوسف کی جگہ 2 کاؤنٹ ہو گئے۔ خدا کے عجیب کام ہے۔ کاہن کا کام خدا نے کہا لاوی کا قبیلہ ہوگا، وہ میرے حضور کہانت کا کام کیا کرے۔ یہودا کے بارے میں اس نے کہا یہودا میں سے وہ سردار نکلے گا۔ اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا۔ سرداری یہودا کو دے دی گی، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ لکھا ہوا یہ سلطنت کس کو مل گئی؟ سرداری، لیڈرشپ قبیلے کی، اسرائیل کی، یہودا کو مل گئی۔ دگنا حصہ یوسف کو مل گیا۔ افراہیم اور منسی اس کو 2 بیٹے تھے جو یوسف کے یعقوب کے بیٹے کی طرح شمار ہوئے، اور کہانت لاوی کو مل گئی۔ جو برکت اس کو ملنی تھی وہ دوسروں کو مل گئی۔ جو تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین، تیری جگہ کوئی دوسرا نہ لے جائے۔ ایسے ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا، کیونکہ خدا کا کام چلنا ہی چلنا ہے، خدا کا کام نہیں رکے گا۔ اگر ہم وفادار نہیں ہوں گے خدا کسی دوسرے کو آ کھڑا کرے گا۔ اچھا نہیں ہوگا ہم وفادار رہیں، جو برکتیں خدا ہمیں دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ قائم رہیں۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ فیلادلفیا کی کلیسیا کو اس نے کہا میں جلد آنے والا ہوں، جو تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے
ریوارڈ کیا ان کو وعدہ کیا خدا نے؟ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ ستون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے خیال میں پلر وہ چیز ہوتی ہے جس پر وہ پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، امپورٹنٹ۔ کلیسیا میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے عام ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں یہ ستون ہے، پلرز آف دا چرچ۔ انگریزی میں لفظ غلطیوں کے خط میں پولس نے استعمال کیا، یہ جو غلطیوں دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر 9، آپ کے پاس وہ ہوگا بھائی ارشد، آپ کے پاس وہ انگلش والی ہے نا کتاب مقدس، اس کا انگلش ورژن بھی آ جاتا ہے؟ اردو بائبل ہے نا، تو اس کا انگلش ورژن بھی آتا ہے۔ یہ دیکھنا تھوڑے فون دے وچ ہے، پتہ نہیں تانوں کہ انگلش بھی ہے نہیں ان دے وچ بھی ہے۔ چلو ان کھولو، انگلش کھول لو، سکھانے والا کام بعد چ کر رہا۔ دوسرا باب، غلطیوں دوسرا باب آیت نمبر 9 کیا لکھا ہے؟ میں اردو میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے جب اس نے انہوں نے، یعنی جب یہ پطرس اور باقی رسولوں کے پاس گیا تبدیل ہونے کے بعد، تو کہتے جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی، غلطیوں دوسرا باب 9 آیت میں پڑھ رہا ہوں، تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا، یعنی یعقوب رسول، پطرس رسول اور یوحنا رسول نے، جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے، مجھے اور برناباس کو دینا ہاتھ دے کر شریک کر لیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس۔ یہاں پر جو لفظ آیا نا، جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے، انگریزی میں ہے پلرز۔ پڑھیں، نکال لیا؟ ہاں پڑھیں۔ ہاں Cephas and John, who seems to be pillars, ہاں perceived the grace that was given unto me. سو یعنی جیمز پیٹر اور یوحنا، they were seemed to be pillars۔ تو کلیسیا میں بھی ستون ہوتے ہیں۔ جب خدا کہہ رہا نا میں تو یہ کلیسیا میں خدا کے مقدس میں، خدا کا مقدس کون ہے؟ کہتا ہے خدا کا روح تم میں ہے، تم خدا کا مقدس ہو۔ کلیسیا خدا کا مقدس ہے۔ کہتا ہے جو غالب آئے تمہارے لیے ریوارڈ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر میں ایک پلر بنا دوں گا۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ اس کا مطلب اتنا سٹرانگ کہ خدا کی کلیسیا اس پر کھڑی ہو۔ کتنے کیسے پلر؟ جیسے پطرس تھا، جیسے یوحنا تھا، اور جیسے یعقوب تھا۔ ہی واز دا پلر ان دا چرچ۔ پولس ان کو پلر کہہ رہا ہے، یہ پلر ہیں۔ جو عام بندوں کہتے نہیں یہ تو تھم ہے، ہاں سنا ہے یہ جملہ؟ ہاں پلر۔ اس کا مطلب یہ مضبوط رکن ہے۔ اگر کوئی غالب آئے تو خدا اسے کلیسیا میں ستون بنا دے گا، اور وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا۔ یعنی خدا اس کو کلیسیا سے خارج نہیں کرے گا۔ اوپر اس کو کہا میں تیرا نام کتاب حیات سے نہیں کاٹوں گا، ان کو کہہ رہا میں تمہیں ستون بنا دوں گا اور پھر تم باہر نہیں نکلو گے، اور میں اپنے خدا کا نام، اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتے ہیں۔ یعنی ستون بنا کر ستون کے اوپر میں نام لکھ دوں گا، خدا کا نام، اپنا نیا نام۔
ویسے میں خدا کے نئے ناموں کے بارے میں سوچ رہا تھا. خدا جس حیثیت میں جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا وہ خدا کو اس نام سے پکارتے. مثلا ابراہیم کو جب خدا نے اس کے بیٹے کی جگہ برہ مہیا کیا تو اس نے کہا یہوہ یری ہے, خدا مہیا کرنے والا. خدا کا نیا نام اس نے رکھ دیا. تو خدا کہہ رہا میں اس کا مطلب میں نئے طور سے تمہارے ساتھ ڈیل کروں گا. اپنا نیا نام میں ستون کے اوپر لکھ دوں گا, نئے یروشلم کا نام اس پر لکھ دوں گا, خدا کا نام اس کے اوپر لکھ دوں گا. ویسے خدا کا نام ہم پر لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب لوگ پڑھیں اور جانیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے, خدا کا یہ نام ہے. ہمیں دیکھنے سے ہی لوگوں کو خدا کے نام کا پتہ چل جائے, نئے یروشلم کا پتہ چل جائے, یسوع کے نام کا پتہ چل جائے. یہ دیٹ از گڈ ریپوٹیشن. کیسی ریپوٹیشن ہے؟ خدا ان کا شکر ہو. اور یہ نوٹ کریں کہ ساری فلدلفیا کی کلیسیا کو پورے میسج کے اندر ایک بھی نیگیٹو بات خدا نے اس کلیسیا کے بارے میں نہیں کہی, بلکہ کہا تیرے سامنے دروازہ کھلا ہوا ہے, تجھ میں زور ہے, تو ان دروازوں کو یوٹیلائز کر, میری خدمت کر, اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. جو مخالفت کر رہے ہیں ان کو میں نیچا دکھاؤں گا, تجھے غالب میں کروں گا, تجھے سرفراز کروں گا, چونکہ سرفرازی خدا کی طرف سے ملتی ہے. بائبل میں لکھا نا, سرفرازی اور دولت اور حیات خدا کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے, اور نہ تو یہ مشرق سے نہ مغرب سے بلکہ خدا کی طرف سے ملتی ہے. سو یہ دعا کریں, خدا کا شکر ادا کریں. اور آج ہم نے کافی ساری باتیں ہیں جو سیکھی ہیں. خدا دروازے کھولتا ہے, خدا دروازے بند بھی کر دیتا ہے. اب اس سے پہلے کہ دروازے بند ہو جائیں, ہمیں میرے خیال میں موقع سے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بھی موقع ملے ہم نے خدا کا کام جاری رکھنا ہے. جو ہمارے پاس ہے ہم نے اسے تھام کر رکھنا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو ریوارڈ, جو برکت, جو تاج خدا ہمیں دینے والا ہے وہ دوسروں کو مل جائے, ہم محروم رہ جائیں. نو نو نو, کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو. آئیے دعا کریں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. خدا یسوع عظیم خدا تیری